السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جو ہندوستان کے اعتبار سے جو دن ہے وہ ہر ہندوستان کے رہواشی کے لیے، ہر برادران وطن کے لیے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارا پیارا وطن ہندوستان غلامی کی، انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج اسی ٹاپک پر بات کروں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے عزیزو، 16ویں صدی عیسوی میں انگریز تاجر بن کر ہندوستان آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی اور اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے سے پورے ملک کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہا اور جکڑ لیا۔ سونے کی چڑیا، ہمارا ہندوستان سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اس مشہور ملک کی دولت کو لوٹنے لگا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی مکرانہ پالیسی اپنا کر پرامن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت کی ایک ایسی بیج بوئی جو آج تک ختم ہونے کا نام و نشان نہیں لیتی۔ غرض جب ان کا ظلم حد سے بڑھا تو ہندوستانیوں کے اندر اپنی غلامی کے خلاف آزادی کا احساس جاگ اٹھا اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد شروع کر دی۔ اس جد و جہد آزادی میں جہاں برادران وطن نے قربانیاں دی، وہی مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چنانچہ 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے اور 1776 میں میر قاسم نے اور شاہ عالم اور نواب شجاع الدولہ نے اور 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان نے یکے بعد دیگرے انگریزی طاقت سے لوہا لیا اور 1826 میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی قیادت میں مسلمانوں نے آزادی وطن کی خاطر ہمالیہ کی طرف کود پڑے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ محترم حضرات، 1857 کی بغاوت میں مسلمانوں نے خصوصاً علماء کرام نے جو کردار ادا کیا، اس کا اندازہ بغاوت کی ناکامی کے بعد انگریزوں کے ان مظالم سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ان پر ڈھائے۔ چونکہ انگریزوں کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت اور مسلمانوں کے دلوں میں جو جذبہ جہاد تھا، اس سے وہ بہت زیادہ وحشت اور بہت زیادہ جذبے میں اور بہت زیادہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ اس جذبہ جہاد کو کھینچنے کے لیے، قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے 2 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو اور علماء کرام کو مظالم کا نشانہ بناتے رہے۔ بے شمار علماء کرام کو تختہ دار پر چڑھایا گیا، سور کی کھال میں ان کو سی کر قتل کیا گیا، سور کی چربی میں ان کے جسم پر مل کر زندہ جلایا گیا، مسلمانوں کی ملکتیں چھینی گئی، سرکاری ملازمتوں سے ان کو چن کر نکالا گیا اور سیاسی، سماجی ہر میدان میں پستی کے آخری حد تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور قرآن کی محبت کو نہ نکال سکے۔ ہر ممکن وہ کوشش کرتے رہے، لیکن اپنی کوشش میں ناکامی کا سامنا ان کو دیکھنا پڑا۔
میرے عزیزوں، تحریک ترک موالات پر ہزاروں مسلمانوں نے سرکاری صلاحیتیں، سرکاری ملازمتوں کو چھوڑ دیا۔ ہندوستان چھوڑو آندولن میں کرو یا مرو کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا۔ تحریک اصول نافرمانی کے موقع پر گرفتار 90,000 افراد میں سے 44,500 مسلمان تھے۔ ٹیکس مدو تحریک کی قیادت میں سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان نے 1971 عیسوی میں فنڈ کی فراہمی کے لیے گاندھی جی نے 1 کروڑ چندہ کی اپیل کی تو تنہا ایک مسلمان، ایک مرد مجاہد جس کا نام عمر سبحانی نے 45 لاکھ روپے ایک ساتھ جمع کیے۔ اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد الہلال البلاغ کے ذریعے، مولانا محمد علی جوہر کا مرید اور ہمدرد کے ذریعے، اور مولانا ظفر علی خان نے زمینداری کے اعتبار سے مسلم عوام کے دلوں میں برابر آزادی کی روح کو آباد کرتے رہے، ان کے دلوں میں آزادی ہند کی لہر لوڑاتے رہے، آزادی ہند کی خاطر ان کے دلوں میں لہر دوڑاتے رہے۔ بڑی محنتوں اور کوششوں اور قربانیوں کے بعد بالآخر انگریزوں کا ان کی تمام عیاریوں، ان کے تمام فحاشی، ان کے تمام ظلم و زیادتی اور ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود یہاں حکومت کرنا ان کو مشکل ہو گیا، اور بالآخر 15 اگست 1947 کی وہ حسین صبح نمودار ہوئی جب انگریزوں کی ناپاک حرکتوں اور ان کی ناپاک حکومت کا خاتمہ ہوا اور ملک ان کی غلامی سے آزاد ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ وہی ہندوستان ہے جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناآشنائی ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجد ہار تک جا پہنچے تھے۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے، مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت کو، اسلام کی محبت کو، عقائد کی محبت کو، ایمان کی محبت کو، مساجد کی محبت کو، مکاتب کی محبت کو، قرآن و حدیث کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر طاقت کی کہانیاں اور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کہیں بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کہیں آندیاں آئی ہیں، وحشت اور بربریت نے انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، ان سب کے باوجود ہم کو آزادی کا حق نہیں مل پا رہا ہے۔ جہاں دیکھو ادھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، زمینی اعتبار سے
تمام کے اعتبار سے جو سب سے پہلے فرسٹ تھا وہ مسلمانوں کا کردار تھا، وہ مسلمانوں کی طاقت تھی، وہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا، وہ مسلمانوں کا جذبہ طاقت تھی۔ اسی طاقت کے بربوتے مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ تم کون ہوتے ہو جو اس ملک سے مسلمانوں کو غداری کا لقب دے؟ تم کون ہوتے ہو جو مسلمانوں کو آزادی ہند میں شامل نہیں کرتے ہو؟ تمہارے کہنے سے خاک کوئی نہیں ہوگا۔ اس ملک کی تاریخ اگر تم دوڑاؤ گے تو مسلمان ہر قدم پر مسلمان تم کو آزادی ہند کی خاطر اپنی تن من دھن اور کی قربانی پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نے، علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے قدم پر مسلمانوں کو اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے قدم با قدم آگے بڑھتے رہے۔ آج یہ حکومت مساجد کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مکاتب کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یاد رکھو جس طرح ہم اپنے کالر پکڑ کر اس ہندوستانی ملک کو، اپنے پیارے وطن کو آزاد کرائے تھے، ہماری ٹوپی وہی تھی، ہمارا جبہ وہی تھا، ہمارا کردار وہی تھا۔ آج بھی ہم اپنے فخر سے، اپنے جذبہ ایمان سے، اپنی جذبہ قوت سے ہم اسی شان و شوکت کے ساتھ، ہم اپنی ٹوپی کے ساتھ، ہم اپنی داڑھی کے ساتھ، ہم اپنے لباس کے ساتھ، ہم سنت نبوی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ آج بھی ہم اسی طرح اور اسی شہر میں اور جذبہ ہند اور جذبہ طاقت، جذبہ ایمان سے ہم اسی طرح اور اسی دیش میں ہم مرنا چاہتے ہیں، اور اسی دیش میں اور اسی ہندوستان میں ہماری جائیداد ہے۔ آج اسی ہندوستان میں ہم جذبہ فخر اور جذبہ ایمان سے ہم ہندوستان میں اپنی شان سے رہنا چاہتے ہیں۔ تم ہم کو اس ملک سے نکال نہیں سکتے۔ بہت سارے آئے نکالنے کے لیے، خود نکل گئے، لیکن مسلمان نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ کے اندر یہ جوش ہے، ولولہ ہے کہ ہماری حکومت کے ناطے ہم مسلمانوں کو ان کے آزادی کا حق نہیں دیں گے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ تمہاری غلط اس سوچ کو سدھار لو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سب کو دوش ہونا پڑے گا۔ میرے عزیزو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے، کیا وہ حکومت کرے، کیا وہ حاکم بنے، کیا وہ عوام پر بسنے والی یہاں پر لوگوں پر، مرد و عورتوں پر، مرد و تمام لوگوں پر ظلم زیادتی کرے؟ نہیں، مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ تمام لوگ یہاں پر پیار و محبت سے رہے، پر امن اور سلامتی کے ساتھ رہے، ایک دوسرے سے محبت کر کے تمام کے تمام ہندو مسلم بھائی کی طرح رہنے لگے۔ لیکن آج ان غداروں نے، ان نالائکوں نے ایسا ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر اس پر تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے مرد مجاہد شاہ عبد العزیز میدانی جہاد میں کود پڑے اور یہ کہتے ہوئے کہ افضل الجہادی کلمت حق سلطان جائر، کہ جذبہ پیکران سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ انگریزوں کے غلامی کے زنجیر کے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس میں مسلمانوں کو کن کن مراحل گزار وادیوں اور گھاٹیوں سے
گزرنا پڑا تھا، وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اکڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش جو ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گئے، بہا کر شہید ہو گئے، بہا کر شہید ہو گئے۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اے میرے پیارے عزیز ماؤں، اے میرے پیارے عزیز دوستو، یاد رکھو اگر ہم نے اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے اندر ایمانی طاقت کو بیدار نہیں کیا، اگر ہم نے وہ طاقت کو بیدار نہیں کیا جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے علماء کرام نے، جو ہندوستان کے آزاد کرانے میں جو ان کا جذبہ طاقت تھی، جذبہ قوت ایمانی تھی، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھے ہم بھی بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہم بھی بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ان کی گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، ہم لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کرے، اس شان سے جیے۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر کی دولت نہیں ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ ہندوستان مسلمانوں کا بھی ہے، یہ ہندوستان ہندوؤں کا بھی ہے، یہ مسلمان سکھوں کا بھی ہے، یہ ہندوستان غریب ہر طبقے کا یہ ہندوستان ہے۔ ہم ہندوستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم مرنا گوارا کریں گے۔ اگر یہ ہندوستان ہماری جان مانگے تو ہم جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو ہم مال دیں گے، اگر وطن ہماری جائیداد مانگے تو ہم جائیداد دے دیں گے، یہاں تک کہ اگر یہ وطن ہماری اولاد مانگے تو ہم اولاد دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے جاہ و جلال کو دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنی ایمان کا سودا کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مکاتب کو بند کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مساجد جانا چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جذبہ قوت، جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کو چھوڑ دے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وطن ہمارے سب کچھ مانگے تو ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں کی مٹی ہم کو سونے سے زیادہ محبوب ہے، ہم ہندوستان میں رہ کر پھر سے ہم ہر ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں وہ خود نکل جائیں گے، لیکن ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، ہم یہی جئیں گے اور یہی مریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے اکابر اسلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کریں۔ آئیے میرے عزیز دوستو، اس جشن یوم آزادی کے موقع پر ہم عہد کریں کہ غلامی کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور اپنی آزادی کے لیے چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، ہر میدان میں ہم آگے بڑھ کر حصہ لیں گے، ہم وقت تن من دھن کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں اور نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے اکابر اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اس ملک کا نام روشن کی طرح آیا کرتے رہے، ہم اسی شان سے جینے والے بن جائے جو شان ہندوستان کے آزاد کرانے میں یہاں کے لوگوں نے اس جذبہ قوت ایمانی کے ساتھ
جو ملک کو آزاد کرائے تھے اسی شان و شوکت کے ساتھ ہم یہاں پر جیتے رہے اور ان لوگوں کو سبق دے کہ ہم یہی جئیں گے اور یہی مریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔